السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ اعتراض، میں ہوں یشفین جمال۔ ناظرین، اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف ترکیہ کے صدر کی دعوت پر 2 روزہ دورے پر ہیں اس وقت ترکیہ کے، اور جو مقصد ہے اس دورے کا پرائمریلی وہ یہ ہے کہ پاکستان نیوی کو 2018 میں ترکیہ کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ 4 جو بحری جہاز ہیں ان کا ایک فلیٹ ہے جو وہاں سے آنا تھا، اس میں سے آؤٹ آف دوز 4 آج ایک تیسرا جو جہاز ہے پی این ایس خیبر، اس کا انوگریشن وہاں پر کیا گیا ہے ترکیہ میں۔ بہت ہی بھرپور ہم نے دیکھا کہ آج کا پورا دن پرائم منسٹر پاکستان کا وہاں پر گزرا، بہت اچھے طریقے سے وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ سارا جو ایونٹ ہے وہ بھی کنڈکٹ کیا گیا۔ پرائم منسٹر پاکستان نے وہاں پر بہت اہم ملاقاتیں کی، گفتگو کی۔ اپنی گفتگو کے اندر بھی انہوں نے ترکیہ کو اٹ سیلف جو ان کا ماڈل ہے، جس طریقے سے انہوں نے پروگریس کیا ہے اس کو بھی سراہا۔ جو اس وقت صدر ہے وہاں کے، ان کا جو ایک ویژن ہے ان کے ملک کے لیے، اس پر بھی انہوں نے بات کی، اس کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے آنے کے بعد یا ان کی لیڈرشپ کے اندر ترکیہ جو ہے وہ ایک فلاحی ریاست بن گیا ہے، بنتا جا رہا ہے، اور یہ ایک ایسا ماڈل ہے جس کو ہم فالو کرنا چاہیں گے۔ ترکی کو انہوں نے سراہا بھی، اپریشیٹ بھی کیا، شکریہ بھی ادا کیا ان کا، کیونکہ ہر عالمی فورم پر یہ بات ہم نے دیکھی ہے کہ ترکیہ پاکستان کو سپورٹ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو اس کو بھی انہوں نے ہم نے دیکھا کہ اپریشیٹ کیا۔ اینڈ آف کورس فیوچر میں بہت سارے اور معاملات اور چیزیں ہیں جن پر جوائنٹ کوآپریشن ہو سکتی ہے، ہم توقع رکھتے ہیں۔ اس کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر پاکستان نے وہاں پر بات کی، جس کے اندر رینیوبل انرجی کی بات کریں، ٹریڈ کے حوالے سے بات کریں، اس کو مزید بڑھانے یا فروغ دینے کے حوالے سے بات کریں۔ تو جیسے میں نے کہا کہ بہت ہی بھرپور دورہ، اور پاکستان کی اگر ہم بات کریں ہمارے لیے ون آف دا، اگر ہم امپورٹنس کے حساب سے ریٹ کریں تو ترکیہ چند ان ممالک میں شامل ہوتا ہے جو ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ممالک ہیں، بردر کنٹریز جن کو ہم کہتے ہیں، دوست ممالک ہیں، بھائی ممالک ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی کامیاب دورہ ابھی تک جا رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اور وہاں سے بہت اچھی مثبت پازیٹیو خبریں آ رہی ہیں۔ کچھ بات کر لیں گے آج کے اس پروگرام میں اس کے اوپر بھی کہ اس طرح کی جو کوآپریشن ہے ان کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے کسی بھی ملک کی، جب ہم بائی لیٹرل ٹائز یا ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں، اور انٹرنیشنلی جو آپ کی سٹینڈنگ ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ کچھ انٹرنل پالیٹکس کی بات کی جائے تو ایک ہجان، ایک امپورٹنٹ تعیناتی کو لے کر جو ہم دیکھ رہے تھے، ایک ہجانی کیفیت تھی، اس میں اب کمی آ گئی ہے، وہ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ جو گزٹ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے وہ ہو گیا ہے، اور جنرل عاصم منیر جو ہے ان کو نیا چیف آف دی آرمی اسٹاف اپوائنٹ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جو ایک معاملہ تھا، ایک ڈیبیٹ تھی، اس کو لے کر ایک کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش ہم نے دیکھا کہ ایک سیاسی جماعت کی طرف سے آخری مومنٹ تک بھی کی گئی، اس میں بھی اب کمی آ چکی ہے۔ کچھ اس پر بھی بات کریں گے، اور کل پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ایک کال دی گئی ہے، وہ فی الحال تو ایک پاور شو کا کہا جا رہا ہے کہ ایک جلسہ ہے، کیونکہ جو راولپنڈی اور اسلام آباد کی انتظامیہ ہے انہوں نے کسی بھی قسم کے دھرنے کا اپروول نہیں دیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف اس چیز کو ابھی کچھ کنفیوزڈ رکھے ہوئے ہے، اور اس پہ کوئی کلیئرٹی نہیں دے، کہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو اگلا لاہے عمل ہوگا حقیقی آزادی کی تحریک کا، اس کا ہم کل اعلان کریں گے۔ تو اس پر بھی بات کریں گے کہ اگلا لاہے عمل اس سارے سیناریو میں کیا ہو سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات ہیں، تعارف کروا کے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہے سیاستدان ہے، عوامی نیشنل پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، سمر ہارون بلوع نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ آپ کا سمر، آپ تشریف لائیں، آپ نے وقت دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے شرمیلہ فاروقی ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں، بہت شکریہ شرمیلہ آپ کا بھی، آپ کے وقت کے لیے۔ اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے رانا احسان افضل نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا بھی، آپ کے وقت کے لیے۔ رانا احسان افضل صاحب، سنس آپ جو ہے وہ آف کورس پرائم منسٹر کو اسسٹ بھی کرتے ہیں، گورنمنٹ کے سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، تو میں آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں، اور گورنمنٹ کی جو وزٹ ہے اسی پر لینا چاہتی ہوں، کیا امپورٹنس ہے؟ پرائم منسٹر اس وقت ترکیہ میں موجود ہیں، اور یہ جو پی این ایس خیبر والا معاملہ ہے اس کی بھی جو اہمیت ہے، تھوڑا سا اس پر بھی میں چاہتی ہوں آپ بات کریں پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بڑا اہم دورہ ہے ٹرکی کا، اور ٹرکی ہمیشہ پاکستان کا ایک بہترین دوست ثابت ہوا ہے، چاہے وہ لاہور کے اندر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہو، چاہے وہ میٹرو ہو۔ اس کے علاوہ ٹرکی سے ہماری ٹریڈ بھی اچھی ہے۔ تو اس طرح کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں، یہ دوسرا اس نوعیت کا پروجیکٹ ہے، جو جس طرح آپ نے چائنا میں جے ایف تھنڈر کو دیکھا، اسی طرح یہ شپس کے لیے جو ہے یہ جو ہے پاکستان نیوی کا ٹرکش نیوی کے ساتھ ایک جوائنٹ وینچر ہے، اور اس کی جو انوگریشن سیریمنی ہے وہ اس کے لیے گئے وزیر اعظم شہباز شریف ٹرکی کا وزٹ کے اوپر۔ تو ٹرکی پاکستان کا جو ریلیشن شپ ہے اس کا پوٹینشیل بھی بہت ہے، ٹریڈ کے معنی میں، ایکسچینج آف، جس طرح آپ کہہ لیں کہ یہ جو ڈیفنس کی کے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر، اور آپ کی جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہے اس کے اندر بھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ریلیشن شپ کو جو سیمنٹ کرنے شہباز شریف صاحب گئے، اور یہ اٹ از اے کنٹینیوئنگ ریلیشن شپ جو آئندہ بھی جو ہے بھرپور فروٹس جو ہے وہ پاکستانی عوام کے لیے لے کے آئے گا ضرور۔ بالکل۔ اچھا سمر،
मुल्क की अगर हम बात करें, हम देखते हैं कि हमेशा किसी ना किसी चीज़ के ऊपर यहाँ पर एक हिजानी कैफियत को कायम रखा जा रहा है। पिछले 5-6 महीने की अगर ख़ास तौर पे हम बात कर लें, कितने इंपॉर्टेंट इश्यूज़ और हैं जिसके अंदर हमारी मईशत शामिल है, जिसके अंदर हमारे इस तरह के मामला शामिल हैं। प्राइम मिनिस्टर तुर्किया के दौरे पर हैं, पाकिस्तान में क्या हो रहा है? यशवीन, इस तरह है कि पाकिस्तान में किसी न किसी मामले के ऊपर नहीं, एक मामले के ऊपर पिछले 7-8 महीनों से एक जैसे आप कह रही है एक हैजान और एक तूफ़ान बर्पा किया गया, साथ में एक तूफ़ान बदतमीज़ी जो मुल्क के हमारे माशी इश्यूज़ हैं, जो हमारे रियल इश्यूज़ हैं। देखिए, हम एक स्ट्रगल से गुज़र के, एक वॉर ऑन टेरर से निकल के हम बहुत मुश्किल से अपने पाँव पे फिर से खड़े हो रहे हैं। कल बहुत अरसे बाद इंग्लैंड की टीम रावलपिंडी में टेस्ट मैच खेलने जा रही है। तो यहाँ पे मुझे इतनी गैर संजीदगी है एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और उनकी पार्टी की तरफ से कि ना वो देखते हैं कि जी आज पाकिस्तान की नेवल फोर्सेस के लिए कितना बड़ा दिन है, इंटरनेशनली हमें कितना सराहा जा रहा है, इतनी ग्रैंड सेरेमनी हुई, इतना पाकिस्तान को एक जिसको आप कहते हैं इज़्ज़त उनको बख्शी गई, वो देख के हम सब बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन जब वो लोग पाकिस्तान के ऑप्टिक्स देखेंगे कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, फिर इसी तरीके से आई थिंक सारे लास्ट हफ्ते हमारी जो फॉरेन ऑफिस की टीम है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, हमारी क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर, वो कितना स्ट्रगल कर आए, इतनी बड़ी रेजोल्यूशन वो वहाँ पे पास करा कर आए हैं इन अ वेरी हाई फोरम। ये जो क्लाइमेट चेंज में जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज सफ़र की जा रही हैं, एक फंड बनेगा जिसमें हम जो कंट्रीज फ्यूचर में इस तरह के आफात से वो आएंगे, लॉस एंड डैमेज फंड। एग्जैक्टली। लेकिन अगेन वो लोग क्या सोचेंगे कि हम इनके लिए सोच रहे हैं और ये लोग यहाँ पे रस्साकशी, कुर्सी, अपॉइंटमेंट, और फिर एक ऐसी अपॉइंटमेंट जिसके साथ ना उनका कोई लेना देना है ना हमारा कोई लेना देना है। ये इदारे की अपनी एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है। और बहुत अच्छी बात है कि सीनियरिटी के बेसिस पे एक तैनाती हुई है जिसको आप कोई भी नहीं क्रिटिसाइज कर सकता। प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव था, प्राइम मिनिस्टर का तो हमेशा से प्रेरोगेटिव था, बट द प्राइम मिनिस्टर प्लेड आई थिंक हिज कार्ड्स वेरी राइट। वी मस्ट ऑल कमेंड हिम कि उन्होंने सीनियरिटी की बेसिस पे क्रिटिसिज्म की वो बेसिस ही खत्म कर दी है। अगर कोई अब नीडलेस क्रिटिसिज्म करना चाहता है तो उनके लिए क्रिटिसाइज करने के लिए कुछ रहा नहीं है। नंबर 1 एंड नंबर 2 को नंबर 1 एंड 2 पोजीशंस पे तैनात कर दिया गया है। अब ये कल आएंगे, ये लोगों को अब किस पे धोखा करेंगे? जो फेक इम्पोर्टेड साजिश का बयानिया था उस साजिश से भी ये पीछे हट गए हैं। इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो इन्होंने इल्ज़ाम तराशी की है उससे भी ये पीछे हट गए हैं। अब ये कल एक नया टोपी ड्रामा करने के लिए आ रहे हैं। मईशत का तो उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। कितने दिनों से इस्लामाबाद और पिंडी के बीच में आमदोरफ्त खत्म हो गई है। हम रहने वालों से कोई पूछे कि हमसे कोई पूछे, एक कॉन्स्टेंटली बच्चों के एग्जाम्स, लोगों के बच्चों की शादियां, आपकी कारोबार, दुकानें, बिजनेस, आज कुछ नहीं था, लेकिन इस्लामाबाद के मेजर स्कूल्स कल रात को लेट अनाउंस करके बंद करना पड़े क्योंकि एक डाउट था कि शायद रास्ते बंद हो सकते हैं। इस्लामाबाद में आज सारे मैरिज हॉल्स ने अपनी जो फंक्शंस थे वो कैंसिल कर दिए हैं। So people's lives are in distress, and for what? मतलब जब हुकूमत ने कह दिया है कि अपने टाइम पे इलेक्शंस होंगे, चाहिए कि हर जमात जाए, अपनी तंजीम साजी करे, अपने इलेक्शन की तैयारी करे, और ये इस तरह का ड्रामा करने की अब और कोई ज़रूरत नहीं है। दैट ड्रामाज हैव बीन एक्सपोज्ड। आई थिंक अब लोगों के पास भी बर्दाश्त खत्म हो गई है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शर्मिला, किस तरीके से ये जो कुछ अभी हमने बात की यहाँ पर, इसको किस तरीके से देख रही हैं? कल जो है वो रावलपिंडी आने की बात की जा रही है, फिर ये कहा जा रहा है, उन्होंने 2-3 दिन पहले ये स्टेटमेंट दी थी कि अगर कोई ये समझता है कि ये तहरीक यहाँ रुक जाएगी तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो गलत समझ रहा है। मैं 26 को अगला पूरा लाहे अमल दूंगा कि हमने इस हकीकी आज़ादी की तहरीक को कैसे आगे बढ़ाना है। आप इसको कैसे देख रही हैं? आर यू एक्सपेक्टिंग कि वो सिट इन की कोशिश करेंगे, या आप समझती हैं एक पावर शो करेंगे, जलसा करेंगे और फिर चले जाएंगे? जी शुक्रिया यशवीन। देखिए, जहाँ तक इमरान खान और उनकी सियासत का ताल्लुक़ है तो उनकी सियासत का एक ही तरीक़ेकार है कि अपने अलावा बाकी तमाम सियासतदानों को मुतनाज़ा बनाएं। इस मुल्क के तमाम जो इज़्ज़तदार इदारे हैं, चाहे वो अदलिया हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो या कोई और पार्लिमान हो, उन सब को मुतनाज़ा बनाया जाए, सब के ऊपर प्रेशर डाला जाए ताकि किसी तरीके से मैं सिर्फ इक़्तिदार में रहूं, मेरी हुकूमत हो और मेरे ही चर्चे हों। मैं की सियासत, अना की सियासत, जिसने पाकिस्तान को एक ऐसे दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया जहां पर हम तकरीबन
ایک ایسے سچویشن میں تھے کہ پاکستان کا دیوالیہ نکل جاتا. ایک آئینی طریقے سے کانسٹیٹیوشنل طریقے سے عمران خان صاحب پارلیمان سے رخصت ہوئے نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے. اپنی اکثریت وہ پارلیمان میں کھو چکے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کو ایز اے اسپورٹس مین اسپرٹ لے کے ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا. لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا ایک طویل عرصہ ایک بیانیہ بنایا گیا کہ ایک امریکی سازش کے تحت اپوزیشن کی جماعتوں نے مل کے ان کو نکال دیا گیا. پھر کچھ عرصہ قبل ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے یہ بیانیہ چھوڑ دیا اور کہا کہ جی میں تو امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہوں, میں اب اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. اس پوری قوم کو ایک ایسے ماحول میں جہاں پر شدید سیلاب کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں آئے, سیلاب زدگان کی بحالی ایک طرف ہمارے سامنے ہے, ایک طرف ہم نے اکنامک بحالی کی طرف دیکھنا ہے, پوری قوم کو یرغمال بنا کے رکھا. اٹ از انفارچونیٹ بٹ انفارچونیٹلی ان کی سیاست یہ ہے. میں کچھ بہتر ان سے ایکسپیکٹ نہیں کرتی. پھر آپ نے دیکھا کہ ایک بڑا ہی کانسٹیٹیوشنل اور ایک بڑا ہی روٹین میٹر آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو کس طریقے سے کنٹروورشل بنایا گیا, پورے ادارے کو ٹارگٹ کیا گیا. وہ الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچا, لیکن عمران خان صاحب اب کچھ اور ڈھونڈ لیں گے. اس وقت اسلام آباد جو کیپٹل ہے پاکستان کا وہ بند پڑا ہوا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب نہ جانے کیا کر گزرے, دھرنے میں بیٹھیں گے, خدا نخواستہ کوئی انٹوورڈ انسیڈنٹ ہو جائے, سکولز بند ہو گئے ہیں, کالجز بند ہو گئے ہیں, معمولی زندگی متاثر ہو گئے. یہ غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام ہے اور ہمارا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. ایک طرف تو آپ پرائم منسٹر صاحب کی کاوشیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ترکی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ وی آر ان دا رائٹ ڈائریکشن ناؤ, کیونکہ پرائم منسٹر رینیوبل انرجی کے پروجیکٹس کی بات کر رہے ہیں. وی ہیو ٹو موو ٹورڈ سولر اینڈ ہائیڈل پاورز. ہمیں جو اپنا پیٹرولیم کا امپورٹ بل ہے اس کو کم کرنا ہے, اس کے اوپر ڈپینڈنس کم کرنی ہے. اور ترکی ایک ایسا ملک ہے جس نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہے, سیلاب زدگان کے حوالے سے بھی ہماری بڑی امداد کی ہے, اور وہاں کے جو انویسٹرز ہیں وہ پاکستان میں انویسٹ کرنے کو تیار ہیں. سو ایک طرف تو ہم نے دیکھا کہ یہ شپ لانچ ہوئی ہے پاکستان نیوی کے لیے, دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر ایمفسائز کر رہے ہیں کہ رینیوبل انرجی کی طرح دس از ان ریلیشن ٹو وہ جو ساری کنٹینیوشن ایک شرم الشیخ سے آ رہی ہے, جہاں پر کلائمیٹ چینج اور اس کی جو اثرات ہیں بالخصوص پاکستان جیسے ممالک کے لیے ان کے اوپر اثرات ہیں, وہاں پر ایک ہمیں بڑی کامیابی ہوئی, بہت بڑی کامیابی, اور اب ہم رینیوبل انرجی کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے, اور میں تھنک پہلی بار واقعی ایک فارن منسٹر, پرائم منسٹر, ان سب لوگوں نے مل کے پاکستان کے جو اصل مسائل ہیں کلائمیٹ چینج کے, بیکاز کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو سیلاب آیا ہے اس میں گھر تباہ ہو گئے, مال مویشی تباہ ہو گیا, اس میں لوگوں کا روزگار چلا گیا, خواتین بچے متاثر ہوئے, تعلیم متاثر ہوئی, صحت متاثر ہوئی. پورا ایک ایسا ایک بھیانک سینیریو ہے جس کو ہمیں پوری دنیا کو باور کرانا ہے کہ یہ ہماری غلطی سے نہیں ہوا. پھر پرائم منسٹر نے یہ بھی بات کری کہ جی ہم اگر رینیوبل انرجی پروجیکٹ کی طرف جاتے ہیں تو ہم پھر کاربن ایمیشنز کو اور مزید کم کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک یہ فوکس ہونا چاہیے. مجھے خوشی ہوتی کہ عمران خان اگر اپنی انا کی سیاست چھوڑ کے اور یہ دھرنے اور یہ لانگ مارچز کو چھوڑ کے اگر دنیا کو بھی اپنی آواز سے یہ متعارف کرانا چاہتے اور کرتے, لوگوں کو باور کراتے کہ جناب یہ سیلاب زدگان ہے, ان کی بحالی ہے, یہ ہمارا قصور نہیں ہے, وہ تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو تحریک یا ریولوشن لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا سلسلہ ابھی جاری رہے گا. میں آپ کی جانب آتی ہوں, میں ذرا تھوڑا سا اسی ایشو پہ رانا صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں. احسان, ایک تو 2-3 ایشوز ہیں, لیکن پہلے آئی وانٹ یو ٹو اسٹارٹ ود دس کہ سنس یو ار ان گورنمنٹ, آپ چیزوں کو فرسٹ ہینڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کل کا دن وہ جلسہ کریں گے, چلے جائیں گے, یا کسی قسم کا کوئی دھرنا, کیونکہ دھرنے کی تو اجازت ان کو کہیں سے نہیں ملی ہے, اور انٹیریئر منسٹر نے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ اگر کوئی ایسی کوشش کی جائے گی تو پھر اس کے ساتھ ڈیل بھی ویسے ہی کیا جائے گا. تو خدا نہ خواستہ ہم کل کوئی سچویشن ایسکلیٹ ہوتی ہوئی تو نہیں دیکھیں گے یہاں پر. دیکھیں, ابھی تک عمران خان صاحب کے جو ہدف تھے اس میں وہ فیل ہوئے. ان کی بڑی کوشش تھی کہ آرمی چیف کی تقرری کو متنازع بنایا جائے, اور انہوں نے بہت ساری مشورے بھی دیے, پوری قوم کو دیے, اور پھر دیگر یو ٹرنز بھی لیے, لیکن اس کے اندر وہ ناکام رہے, اور یہ ایک پرسکون طریقے سے یہ جو آرمی چیف کی تقرری ہے وہ ہوگی. دوسرا ہدف ان کا ہے کہ آپ الیکشنز جلدی کرا دیں, لیکن اس کے اندر بھی جو ہے جو ان کا طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایک لانگ مارچ کے ذریعے
حکومت پہ پریشر ڈالنا چاہتے تھے. لانگ مارچ سب لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ دن میں چند گھنٹے چلتا تھا اور آدھے کلومیٹر بہت, اگر آپ اس کو ایک یعنی کہ ایک جنرسلی اس کو اگر آپ دیکھیں تو آدھے کلومیٹر کا بھی لانگ مارچ لمبا نہیں تھا, اور یہ 1500 کلومیٹر کے طرز پہ پاکستان ہے, اور اس سے جو ہے وہ انقلاب لانا چاہ رہے تھے جو کہ بری طریقے سے فیل ہوا. پھر حادثے کے بعد بھی وہ کوئی زیادہ پاور شو نہیں کر سکے, چند سو یا بہت 1-2 ہزار لوگ جو ہیں ان کے لیکچرز جو ہیں وہ سنتے رہے ڈیلی بیسس پہ. تو کل ڈیفینیٹلی ان کے پاس 2 صوبے ہیں, 2 صوبوں سے لوگ آئیں گے, پھر کشمیر ہے, گلگت بلتستان ہے, تو وہاں سے وہ ایک اچھا جلسہ ضرور کر پائیں گے, لیکن وہ اس سے زیادہ جلسہ نہیں ہوگا. میرا نہیں خیال کہ ان کا سٹ ان کا کوئی پلان ہے, اور اگر ہوگا بھی تو وہ ناکام ہی ہوگا. اس کی 4 وجوہات ہیں کہ ایک تو طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں موجود نہیں ہیں اور نہ وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. پہلے انہی کے بندے ہوتے تھے جو بھرتے تھے سٹ ان کو. اس کے بعد دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا بھی اس طریقے سے خالی کرسیاں جو نہیں دکھاتا تھا دیگر چینل, اور عمران خان کا سٹیج دکھاتا تھا, وہ اب کافی حد تک نیوٹرل ہے. تیسرا, امپائر جو ہے وہ پیچھے نہیں کھڑا کہ وہ انگلی اٹھائے. اور چوتھا, ان کے جو اے ٹی ایمز ہوتے تھے آگے پیچھے جنہوں نے میسو فائنانسنگ کی, دھرنے کی, وہ بھی موجود نہیں ہے. تو کل میرے خیال سے آپ ایک سنگل ڈے شو دیکھیں گے. اچھا, اگر سنگل ڈے شو ہے اور آپ سمجھ رہے, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ آدھا کلومیٹر بھی مارچ نہیں چلتا تھا, کچھ کرٹکس آپ کے اور پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ جو آپ پر تنقید کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ایسا ہی ہے جو حکومت سمجھتی ہے کہ ہے, تو کوئی گھبراہٹ کیوں دکھائی دیتی ہے حکومت کے اینڈ پہ؟ کنٹینرز لا کے کھڑے کر دیے, اسکول جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کچھ چیزیں, یہ بھی گورنمنٹ کی ایک کنفیوژن کو دیکھتے ہوئے اسلام آباد میں اسکولز, شادی ہال, سارا کچھ بند کرنا پڑا, کہ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے اسلام آباد میں. دیکھیں, حکومت نے ہمیشہ ورسٹ سیناریو کی پلاننگ کرنی ہوتی ہے. حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ کوئی بڑا حادثہ ہو جائے, تصادم ہو جائے یا کوئی انسیڈنٹ ہو جائے, تو اس کی ہر لحاظ سے جو ورسٹ کیس سیناریو اس کے مطابق تیاری کرے. تو وہ حکومت اپنا فرض سر انجام دے رہی ہے, اور اس کی پوری تیاری جو ہے وہ حکومت نے کی ہوئی ہے. خدا نخواستہ ان کا اگر موو بن جاتی ہے کہ انہوں نے اسلام آباد کی طرف موو کرنا ہے تو اس کی پوری تیاریاں ہیں. اگر انہوں نے ریڈ زون میں موو کرنا ہے تو اس کی پوری تیاریاں, کیونکہ ایک ہسٹری ہے عمران خان صاحب کی کہ وہ جو کہتے ہیں اس کے یا جو ان کے جو وعدے بھی ہوتے ہیں وہ بعد میں اس کی وعدہ خلافی بھی کر دیتی ہیں, اپنے کمٹمنٹ سے بھی ہٹ جاتے ہیں. تو حکومت کی وہ اپنی جو ایک پریپریشن ہوتی ہے وہ مکمل ہے. لیکن آپ لوگوں کو اس چیز کا ادراک ہے احسان کہ وہ جدھر جو ابھی میں نے لیٹسٹ دیکھا ہے جہاں وہ جلسہ کر رہے ہیں, اگر وہ وہیں پر بیٹھ جانے کا بھی فیصلہ کر لیتے ہیں فار ایگزامپل, تو یہ دونوں شہر چوک ہو جائیں گے. کیونکہ ابھی جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ 6th روڈ پر جو فلائی اوور ہے وہاں پر سٹیج لگا رہے ہیں اور چاندنی چوک تک پنڈال کا انتظام کیا جا رہا ہے. سو یہ تو پورا راولپنڈی ہے, وہ پوری ایک لائن جو لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس علاقے کو, تو یہ تو دونوں شہروں کو بالکل چوک کرنے والی بات ہو جائے گی. دیکھیں, جو ان کو پرمیشن بھی ملی ہے نا, وہ ایک دن کے ایک سنگل شو کی ملی ہے, کوئی سیٹ ان کی نہیں ملی. اگر کوئی اس طرح کا ماحول بنا کہ وہ اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر دیکھیں کورٹس بھی آزاد ہیں, پھر جو پنجاب حکومت ہے اس کی بھی ذمہ داریاں ہیں, اور پھر ڈیفینیٹلی جو وفاق بھی ہے اپنا رول ادا کرے گی, اور اس کو پھر اس پوائنٹ ان ٹائم کے اوپر دیکھا جائے گا کہ کیا اب اس کا بہترین حل ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے. لیکن ان کیس دے پلان ٹو موو ٹو اسلام آباد, تو وہاں the government is prepared to handle any sort of situation انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں, آج جو پازیٹیو جی جو پازیٹیو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح انٹیریئر منسٹر نے ایک تو جو ہے انٹیلیجنس شیئرنگ کی آئی جی پنجاب سے, پھر انہوں نے ریکمینڈ کیا. جی بالکل میں اسی جانے آ رہی تھی کہ یہ تو سمر ایک بہت, دیکھیں ایک تو نقصان معاشی تو ہے ہی. 124 دن کا دھرنا کیا پاکستان تحریک انصاف نے, پہلے 550 ارب کا ایک مینہ لگایا جاتا ہے کہ جو پاکستان کو معاشی نقصان اس وقت اٹھانا پڑا. اس طرح کے معاملات سے ایک تو وہ پائل اپ ہوتا ہے اور وہ ایڈ ہوتا ہے, وہ شروع ہو جاتا ہے. لیکن دوسرا ایک اور جو معاملہ ہے, انٹیلیجنس رپورٹ, وزیر داخلہ آ کے میڈیا پر کہہ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس رپورٹس ہیں کہ ان پر حملہ ہو سکتا ہے, ان کی جان کو خطرہ ہے, انہیں یہ جلسہ منسوخ کرنا چاہیے. یہ کس قسم کا ایک ارسپانسبل, آپ کا احتجاج کرنا بالکل حق ہے, لیکن یہ کس طرح کا غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے کہ وہ پھر بھی احتجاج کرنے پر بضد ہیں, اپنے ساتھ ساتھ اتنے سارے اور لوگوں کی جان کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں. مطلب یو آر ناٹ الون دیئر, رائٹ؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کس چیز کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. جو بیانیہ لے کے آج سے 8 مہینے پہلے یہ نکلے تھے, اس بیانیے سے تو یہ خود پیچھے ہو گئے. وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کی تاریخ دے دیں.
तो इलेक्शन की तारीख तो पार्लियामेंट में मिलेगी, इलेक्शन की तारीख तो सियासी पार्टियों के साथ मिल बैठ के मिलेगी ना। इलेक्शन की तारीखें इस तरह सड़कों पे मिलने लगी तो ये 4-5 हजार लोगों का हजूम, इससे बड़ा तो इनकी कहीं भी गैदरिंग नहीं हुई है। 4-5 छोड़ दे, 8-10 हजार लोगों का हजूम तो हर छोटी पार्टी भी इकट्ठी कर सकती है। तो फिर आप किस किस को इलेक्शन की तारीख देते और फिर बदलते फिरेंगे। मेरी जी पेशावर के कुछ ट्रांसपोर्टर्स से अभी बात हो रही थी आने से पहले, उनको पेशावर के ट्रांसपोर्टर्स को 3 दिन के लिए गाड़ियां बुक कराई गई हैं। तो मेरा जो अंदाज़ा है कि खान साहब अपने लिए, क्योंकि ये सारी उम्र इनकी पॉलिटिक्स एक्टिंग ज़्यादा और पॉलिटिक्स कम, ये जो कल सदर साहब ने भी गए हैं, इन्होंने एक डैश मारी है ज़मान पाक, ये क्या था? ये सिर्फ एक वो फीलर देने की या एक तस्वर देने के लिए कि जी खान साहब इस डिसीजन मेकिंग का हिस्सा हैं, ऑल्दो डिसीजन मेकिंग उनके एम्बिट से बिल्कुल बाहर है। वो तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी नहीं है एट दिस पॉइंट इन टाइम। ये भी एक पॉइंट इधर पॉइंट है ना कि इमरान खान साहब ने इस चीज को बालाए ताक रखते हुए कि एक आईनी मामला है और उसके अंदर उनका इंटरफेरेंस, ही इज इन नो रोल and no capacity to interfere। और प्राइम मिनिस्टर की मुशावरत का कंपैरिजन भी गलत है, बिकॉज़ प्राइम मिनिस्टर एक पार्टिजन बंदा होता है, पॉलिटिकल पार्टी से होता है, प्रेसिडेंट इज सपोज्ड टू बी नॉन पार्टिजन। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी इत्तेहादी जमातों से मशवरा किया है, जो कि खुशाइन स्टेप है, क्योंकि वो वोट उन इत्तेहादी जमातों का भी लेकर आए हैं, उनके वोट से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और दिस इज हाउ डेमोक्रेसी इज। तो खान साहब मेरे हिसाब से, अगर वो मेरा अपना अंदाज़ा ये नहीं है कि वो एक दिन से ज़्यादा बैठ सकेंगे, क्योंकि जैसे राना साहब कह रहे थे, स्पॉन्सर्स के बगैर, बैकिंग के बगैर, उनको वो क्राउड वहाँ पे पहले बैठा हुआ मिला होता था और झंडे उनके हाथों में होते थे, खाने कोई और खिला रहा होता था। इस सब के बावजूद इनका ये क्राउड कितना सस्टेन करेगा ये अब वक्त बताएगा। लेकिन अगर ये जो 3 दिन वाली बात जो मुझे पता चली है, तो इसका मकसद ये है कि ये चाहते हैं कि लोग आए, मेरी मिन्नत समाजत करें और फिर मैं उठ के वापस अपने घर पे चला जाऊं। बिकॉज वो हर कुछ, जैसे शर्मिला साहिबा कह रही थी, अपनी और अपनी अना के बारे में उन्होंने बनाया हुआ है। इट्स एन ईगो बैटल। मुझे कोई बता दे कि कल ये किस एजेंडा के साथ आ रहे हैं, किस चीज के खिलाफ ये प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, चीजें तो वो सारी बैक ट्रैक हो गए। आपकी जमात भी क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है, मिन्नत समाजत होने का कोई इम्कान है इनकी, जो ये एक्सपेक्टेशन रखे हुए हैं? नो, बिल्कुल भी नहीं। ये आए, एक दिन की परमिशन ली है, परमिशन करके अपना जलसा करके अपनी बातें करके जाएं, और उसके बाद फिर जब अपने टाइम पे इलेक्शन होगा, दे आर अ पॉलिटिकल पार्टी, अपनी इलेक्शन के लिए पॉलिटिकल एक्टिविटीज जारी रखें, इस पे तो कोई पाबंदी नहीं है। खान साहब कर सकते हैं सच बोल के, असली बयानियां लेके हर रोज एक जलसा करें, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर वो ये ग्रैंड स्टैंडिंग करेंगे, अगर वो हर चीज को एक प्ले बनाएंगे, तो वो एक्टर हो सकते हैं। हम एक्टर्स नहीं है कि हम जाके सारा वक्त उनके गिर चापेर फिरते रहे। अच्छा, हम हमेशा अपने प्लेटफॉर्म से, अभी नहीं शर्मिला, 2018 के इलेक्शन से पहले भी ये कहते रहे कि सियासत के अंदर मैक्सिमलिस्ट अप्रोच नहीं हुआ करती, आपको कोई थोड़ी गुंजाइश छोड़नी होती है कि आपको खुद भी कोई एग्जिट मिल सके, आप वापस भी मुड़कर जा सकें, आप बैठकर बात भी कर सकें। लेकिन इमरान खान साहब हमेशा सबसे ऊपर चले जाते हैं और फिर नीचे आने का वापस उनको रास्ता नहीं मिलता। फेस सेविंग एट बेस्ट क्या हो सकती है उनकी कि कल ये मामला जो है खुशउस्लूबी से खत्म हो जाए? क्योंकि जैसे अभी समर ने भी कहा, हमारी अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि हुकूमत की तरफ से तो कोई वो नहीं होने वाली, रियायत नहीं होने वाली इलेक्शन की तारीख के अंदर, तो फिर क्या ऐसा होगा कि उनको फेस सेविंग भी मिल जाएगी और वो चले भी जाएंगे? देखिए, आई डोंट इवन थिंक ही इज लुकिंग फॉर अ फेस सेविंग। वो इतनी हट धर्मी के साथ सियासत करते हैं और इतनी महारत के साथ यू टर्न लेते हैं अपनी तमाम मामलात में कि हम सब उनको पहचानते हैं, कौम उनको पहचानती है, समझती है कि जो ये कह रहे हैं इसके ऊपर इन्होंने ज़्यादा दिन तो ठहरना नहीं है। तो अब ये इशू है कि न जाने क्या करें, कुछ ना कुछ कह देंगे या कुछ ना कुछ हो जाएगा या कुछ ना कुछ एक शोशा छोड़ देंगे। क्योंकि पहले भी जब लॉन्ग मार्च में अक्सर तारीखें बदलती रही गई और फिर उसके ऊपर ये कहा गया कि जी हम तारीखें इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि हम हुकूमत को नहीं बताना चाहते, हम हुकूमत को शशोपंज में रखना चाहते हैं। सो दे हैव देयर ओन वियर्ड रीजंस। और इस किस्म की सियासत होती नहीं है एक फ़ाल जमहूरियत के अंदर। अगर आप एक जमहूरी सोच रखते हैं तो फिर आप इस किस्म की सियासत नहीं करते जहाँ पर लोगों को आप मुतनाज़ा बनाएं, आप कैपिटल को यरगमाल बनाएं। लेकिन इनकी सियासत शुरू दिन से इसी तरीके से रही है और ये बड़ी हट धर्मी के साथ झूठ को सच बताते हैं और इतनी दफ़ा बताते हैं कि सामने वाला समझता है कि यार ये वाकई सच है। लेकिन हकीकत ये है कि इनके दौरे हुकूमत के अंदर बदतरीन महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत आई
اور قوم نے یہ دیکھا, لوگ پریشان, آج تک پریشان ہیں, اس کے جو اثرات ہیں وہ آج تک ہمیں نظر آ رہے ہیں. انہوں نے بیچ میں کووڈ کا بہانہ لیا کہ جی کووڈ آ گیا تھا اس لیے اکانومی بیٹھ گئی, لیکن آپ دیکھیے کہ جو ان کے طریقہ کار تھے, نہ ان کی کوئی انٹرنل پالیسی تھی, نہ کوئی ان کی ایکسٹرنل پالیسی تھی. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا نیشنل میڈیا کے اوپر کہ جی ہمیں تو پہلی بار حکومت ملی تو ہم تو سیکھ رہے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کنٹینر پہ یہ کہتے تھے کہ جی میرے پاس ہر شعبے کے لیے ایکسپرٹس تیار ہیں. تو تمام باتیں ہمیں قوم کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اور غلط بیانی کرتے ہیں. یہ سارا معاملہ تو ٹھیک ہے, اگین جب ہم یہ ساری باتیں کرتے ہیں تو آئی تھنک ہم سب بھی یہ بات ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آنا چاہتا ہے, جلسہ کرنا چاہتا ہے, پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہوتا ہے, لیکن اگر اس طرح کی سنگین قسم کی انٹیلیجنس رپورٹ سامنے آ جائے, ملک کا انٹیریئر منسٹر آ کے وارن کرے, منع کرے, تنبیہ کرے, پھر بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہ سنے, تو اس کا کیا حل ہے؟ یہ کس قسم کا غیر ذمہ دارانہ رویہ جو کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ان کی طرف سے؟ دیکھیے جب یہ لانگ مارچ شروع کر رہے تھے تو اس وقت بھی کچھ ایسی باتیں سامنے آئی تھی, بلکہ ان کی اپنی جماعت کے فیصل وارڈا جیسے لوگوں نے آ کے بات کی تھی. اور ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ 4 لوگوں کی جانیں گئیں, معصوم لوگوں کی. عمران خان پہ حملہ ہوا. تو اگر ایسی انٹیلیجنس کی رپورٹس ہیں تو انہیں سنجیدگی سے لینا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ عمران خان کی سیاست ہی غیر سنجیدہ ہے. ایک انا کا مسئلہ انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ حکومت ہو تو صرف عمران خان کی ہو, میری ہو, اور کسی کے نہ ہو. سچا ہوں تو صرف میں سچا ہوں, باقی سارے چور ہیں. تو یہ اس طرح سیاست ہوتی نہیں. اچھا پھر یہ اتنا لوگوں کو دیوار سے لگا دیتے ہیں, اداروں کو دیوار سے لگا دیتے ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ کسی قسم کی گنجائش نہیں چھوڑتے. دیکھیں سیاست میں اور تعلقات میں ہمیشہ ایک کھڑکی اس طرح کھلی رہنی چاہیے جہاں ڈائیلاگ کا رستہ ہو. Politics is all about consensus and dialogue. And democracy کے اندر آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں. بڑے سے بڑے مراحل اس پاکستان ملک نے بڑے سے بڑے مسئلے دیکھیں. آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, سوات میں آپریشن ہونا تھا, صدر زرداری صاحب صدر مملکت تھے. پوری پارلیمان کو ہم نے اعتماد میں لیا, قوم کو اعتماد میں لیا, ہم نے اونرشپ لی, کنسنسس پالیٹکس کی ہم نے. اور آپ دیکھیں وہ فوج نے اتنا کامیاب آپریشن کر کے پاکستان کو دیا. تو اگر آپ اپنی ایک انا کی سیاست لے کے کونے میں بیٹھ جائیں گے, باقی سب کو دیوار سے لگا دیں گے, تو اس طرح شرمیلا بیفور آئی گو ٹو احسان, یہ کیونکہ آپ بات کری نا کنسنسس کی پالیٹکس مفاہیم, تو اس پہ بھی کامنٹ کر دیں کہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے نا. اگر آپ نے 2 پارٹیز کی انڈرسٹینڈنگ کرنی ہوتی ہے, تھوڑا سا آپ گیون کرتے ہیں, تھوڑا سا وہ گیون کرتے ہیں, اور کوئی مڈل گراؤنڈ فائنڈ کیا جاتا ہے. وہ ارلی الیکشنز کی بات کر رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یونٹی گورنمنٹ کو بھی اس کے اوپر کچھ غور کرنا چاہیے کہ تھوڑا بہت آپ بھی 2 قدم آگے آئیں؟ یشفین بات یہ ہے کہ آپ کسی ایک شخص کی منشا کے اوپر ملک میں الیکشنز نہیں کروا سکتے. الیکشنز کا ایک ٹائم مقرر ہے, اسمبلی اپنی مدت پوری کریں گی, اس کے بعد ایک انٹرم گورنمنٹ آئے گی, اور ود ان اے اسٹیپولیٹڈ ٹائم پیریڈ الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشنز کروا دے گا. اور اس میں زیادہ وقت کہاں آ رہا ہے, اگست کے اندر تو یہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر رہی ہیں, انٹرم گورنمنٹ آئے گی مہینے 2 مہینے کے لیے, اس کے بعد الیکشنز ہو جائیں گے. اٹس ناٹ فار. بٹ اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں جی کل الیکشن کروا دو, تو وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک کراچی کے اندر بلدیاتی انتخابات نہیں ہو پائے. پہلے سیلاب کی وجہ سے کتنے سارے الیکشنز بلدیاتی پوسٹ پون ہوئے, پھر ابھی اس میں کتنا لمبا پروسیس ہے. فنڈز, مین پاور, پروسیس, اٹس اے پروسیس. یہ کوئی ایک شخص یا کوئی ایک موسٹ امپورٹنٹلی جو بات آپ نے شروع میں کہی ہے کہ کسی ایک شخص کے کہنے کے اوپر ہم کوئی ملک جو ہے وہ یہ حکومت تاریخیں نہیں دے سکتی. رانا احسان صاحب, میں اٹھ کے کل کہہ دوں کہ جی الیکشن کروا دو تو جی الیکشن ہو جائیں گے. This doesn't work like this. It doesn't work like this. بالکل ٹھیک ہے. احسان صاحب یہ 2-3 چیزیں ہیں جس پہ میں آپ سے کامنٹ لیں. پہلے تو یہی کہیے گا کہ یہ جو سیکیورٹی والا معاملہ ہے, رانا صاحب نے تو بہت سنگین صورتحال جو ہے وہ بتائی ہے اور سب کے سامنے رکھی ہے, اور کہا ہے کہ بلکہ اپیل بھی کی ہے کہ منسوخ کر دیں اس جلسے کو, لیکن ابھی تک کوئی اس کا مثبت جواب نہیں آیا. جلسہ تو اپیرنٹلی وہ ابھی تک پلان کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک بہت گھمبیر اور پریشان کن صورتحال نہیں ہے؟ دیکھیں وفاق نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے. انٹیریئر منسٹر نے آئی جی پنجاب سے
جو ہے ٹیلی فونک کانورسیشن کی ہے. اس میں انٹیلیجنس کی جو انفارمیشن تھی کہ جو ریڈ الرٹس آئے وہ ان کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں, اور پھر ہدایات دی گئی ہیں کہ آپ نے جو سٹیج ہے اس کو بلٹ پروف بنانا ہے, اگر کنٹینر ہے وہ بلٹ پروف ہونا ہے, جہاں یہ جلسہ ہو رہا ہے وہاں لوگوں کو کی انٹری جو ہے اس کو چیک کرنا ہے کہ کسی کے پاس اسلحہ نہ ہو, ہتھیار نہ ہو. تو ہم تو جتنی فیسیلیٹیشن وفاق کر سکتا ہے ممکنہ طور پہ سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ہم کر بھی رہے ہیں. جو انفارمیشن ہمارے پاس ہے ہم شیئر بھی کر رہے ہیں, اور یعنی کہ ایک میکسیمم فیسیلیٹیشن کی آفر ہم نے کی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی جو ریکمنڈیشن دی ہے وہ یہ دی ہے کہ آپ اس کو اگر ملتوی کر دیں تو وہ بہتر ہے, کیونکہ جو دہشت گرد لوگ ہیں وہ اس جلسے کے اندر فساد پھیلا کے ملک کو نقصان پھیلانا چاہیں گے, اور اس کے جو ایویڈنس ہیں, شواہد ہیں, وہ ان سے ہم نے شیئر کر لیے. ایک تو یہ ہو گیا. دیکھیں دوسرا جہاں بات چیت کا معاملہ ہے, الیکشن ارلی کرنے کا معاملہ ہے, اس میں جو فنڈامنٹل پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم مان لیتے ہیں ان کی, عمران خان کی بات کے الیکشن جلدی کرا دیں ان کے پریشر کے اندر آ کے, اور الیکشن ہو جاتے ہیں, اگلی حکومت آ جاتی ہے, پھر اپوزیشن کھڑی ہو جاتی ہے کہ جی پچھلی دفعہ بھی الیکشن جو ہیں وہ عوام کچھ لوگ آئے, انہوں نے پریشر ڈالا اور آپ نے الیکشن کرا دیا, تو اب آپ ہمیں بھی الیکشن دیں. تو یہ جو پارلیمانی جمہوریت کا نظام ہے یہ اس طرح چند لوگوں کے یا زیادہ لوگ بھی ہوں اس کے پریشر میں آ کے اگر الیکشن کرانا شروع کر دے تو میرے خیال سے جو نظام ہے وہ کبھی بھی مستحکم نہیں ہو پائے گا. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا دیکھیں ہم لوگ یہ نہیں کہتے کہ بات چیت نہیں ہو سکتی, بات چیت ہو سکتی ہے, لیکن اس کا طریقہ کار ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حکومت کے گھٹنے ٹیک کرا کے جو ہے آپ الیکشن لے لیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے. بات چیت کا طریقہ ایوانوں میں ہے, آپ ایوان میں آئیں, وہاں اپوزیشن کا کردار ادا کریں, وہاں ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. الیکشن اگر جلدی ہونے کی آپس میں بات چیت کر کے کوئی ممکنات نکلی تو ضرور وہ بھی پاسبلٹی ہے, اس کو ہم ڈینائی نہیں کرتے, لیکن اس سے بڑھ کے جو اور بھی اہم پہلو ہیں جن پہ ہماری اتفاق ہونا ضروری ہے کہ جو اگلا الیکشن ہے اس کا رزلٹ عمران خان بھی مانے, ہم بھی مانے, پیپلز پارٹی بھی مانے, دیگر جماعتیں بھی مانے. تو یہ بڑے اہم ایشوز ہیں جن پہ ہماری سٹنگ کنسنسس ہونا ضروری ہے. تو اسی بیسس کے اوپر انٹیریئر منسٹر نے آج ان کو آفر کیا کہ آپ ایوانوں کے اندر آئیں, ہم بات چیت کریں گے. انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بات چیت آپ نے وزیر اعظم شہباز شریف سے کرنی ہے تو وہ بھی آپ سے ملاقات کر لیں گے, اگر آپ ان سے نہیں ملنا چاہتے تو میں بھی حاضر ہوں. تو یہ ایک پازیٹیو آفر عمران خان کو دی, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایکسیپٹ کرنی چاہیے. وہ ایوانوں میں آئیں, وہاں بات چیت کریں, الیکشن ہو سکتا ہے ہم مل کے بیٹھیں, الیکشن جلدی کرا دیں, 2-3 مہینے 4 مہینے پہلے کرانا ہے, کوئی ایسی بات نہیں, لیکن طریقہ کار غلط ہے. آپ طریقہ جس طریقے سے آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, جو چیزیں آپ ایک عوامی پریشر جو کہ آپ بنا بھی نہیں پا رہے, اس طریقے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. بالکل آپ کنڈیشنل نہیں کر سکتے کسی چیز کو. اچھا بیفور آئی موو آن بریف کامنٹ کر دیجیے گا, یہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے تک تو جو رپورٹ تھی وہ یہی تھی کہ جو حلف نامہ جمع کرانے کا کہا گیا انتظامیہ کی طرف سے وہ نہیں ابھی تک پی ٹی آئی نے جمع کروایا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مشروط اجازت نامہ ہے, کوئی اباؤٹ 50 کے قریب کنڈیشنز بھی ہیں اور کچھ معاملات ہیں کہ جو ان پر اگر اگری ہوگا, اگریمنٹ ہوگا تو ان دیٹ کیس اجازت نامہ دیا گیا. تو اگر نہیں آتا حلف نامہ تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں پھر آبویسلی کیونکہ جو پنجاب ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے, تو اگر وہ وائلیٹ کرتے ہیں لا تو پھر جو کورٹس ہیں ان کے دروازے کھلے ہیں. کورٹس نے دیکھیں ہم لوگوں نے تو کورٹس کو اپروچ کیا حکومت نے کہ اس کو ان چیزوں کی اجازت نہ دی جائے. انہوں نے پچھلی دفعہ بھی وعدہ خلافی کی, لیکن کورٹس کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ جب تک یہ وہ لا کو وائلیٹ کر نہیں دیتے تو تب تک ہم ان کی کسی کی آزادی کو نہیں روک سکتے. اور ہم نے ایگری کیا کہ آپ کے پاس پاکستان میں جو ہے فریڈم آف سپیچ بھی ہے, فریڈم آف اسمبلی بھی ہے, فریڈم ٹو پروٹیسٹ بھی ہے, اور یہ حقوق وہ لیں, لیکن اگر انتظامیہ کو وہ اجازت دیے بغیر وہ اگر وہ کرتے ہیں پنڈی کے اندر جلسہ اور اجازت نہیں ملتی تو پھر تو وہ قانون کو وائلیٹ کریں گے. پھر اور اگر قانون کو وائلیٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی پھر کورٹس اوپن ہے, اور اولین تو ذمہ داری پنجاب حکومت کی بنتی ہے. جو بیوروکریسی ہے پنڈی کی, انتظامیہ جو ہے, ان کو سیاست سے بالا تر ہو کے ایکشن لینا چاہیے, ان کو ایف آئی آرز کٹوانی چاہیے جو لوگ قانون وائلیٹ کرتے ہیں. اگر ان کی آ جاتی ہے جو حلف نامہ ہے تو پھر تو اچھی بات ہے کہ وہ ایک پرمیشن کے تحت کریں گے. پھر اس کی جو کہہ لیں کہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اگری کرتے ہیں وہ ان کو پھر فلفل کرنی چاہیے.
बिल्कुल ठीक है। तो वरना आप कह रहे हैं कि अदालतों के दरवाजे खुले। समर, ये जो अभी इस वक्त सारी एक सिचुएशन है, राना सनाउल्लाह साहब ने भी अभी कहा कि पार्लियामेंट की तरफ आएँ, ऐवान में आएँ, मिल के बैठें, गुफ्त शनीद के जो ऑप्शन है उसके ऊपर गौर करें। प्राइम मिनिस्टर भी पहले ये बात कह चुके हैं। मेरा ख्याल है हुकूमती जमात में तो कोई कम ही ऐसा होगा जो कि मुज़ाकरात को बिल्कुल डिसरिगार्ड जो है वो कर दे। फवाद चौधरी साहब ने भी एक ट्वीट के अंदर कुछ इस तरह की गुफ्तगू आज की है कि जमहूरियत जो है, जमहूरी इक़दार को फ़रोग़ देना चाहिए। आपको लगता है कि कोई आइस ब्रेकिंग उस तरफ भी हो रही है? शुड वी एक्सपेक्ट कि मुज़ाकरात किसी किस्म के हो सकते हैं, या उनकी ईवान में वापसी आप देखती हैं? देखिए जी, अगर वो ऐवान में आए तो ज़रूर मुज़ाकरात भी हो सकते हैं, बात भी हो सकती है। और कितनी अफसोस की बात है कि खान साहब तालिबान के साथ मुज़ाकरात पे के बहुत बड़े हामी थे, उनको दफ्तर देने के हामी थे, उनको एमनेस्टी देने के हामी थे, लेकिन अपने सियासी हरीफों के साथ, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के साथ वो बैठ के बात करना नहीं चाहते। दिस इज़ अ शेम। लेकिन उनकी क्या सियासत है, उनका कोई क्या माइंड है? मेरे एक अपना तज्जिया है कि देयर इज़ अ मेथड इन हिज मैडनेस। ये जो हमें लगता है कि बस ये इस तरह कुछ हो रहा है, आप देखिए कि ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को एज अ गवर्नमेंट इन्होंने 3.5 साल में कितना डैमेज किया, एंड एज अपोजिशन ये कितना डैमेज कर रहे हैं। कि पिछले धरने की वजह से चाइना के प्रेसिडेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट दौरा मनसूख हुआ। इस दफ़ा जब हमारे MBS जो बहुत एक $multi-billion का ऐलान करने आ रहे थे एक प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट उनका रह गया। हमारा एक ही स्पोर्ट रह गया जिसमें हमारी कोई महारत हासिल है, वो टेस्ट मैच इन्होंने दाव पे लगा दिया है। हमारे जब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर और वो G20 के इजलास में डेवोस में बैठे होते हैं, फ्लड्स के लिए बातें कर रहे होते हैं, तो ये वीडियो पे पैगाम दे रहे होते हैं कि जी ये लोग चोर डाकू हैं, इनके हाथों में पैसे ना दें। चाइना के साथ, टर्की के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, गल्फ नेशंस के साथ, नेबरिंग कंट्रीज के साथ, किसके साथ इन्होंने ताल्लुकात नॉर्मल छोड़े, अच्छे तो आप भूल ही जाएं। और ये इवन एज ऑपोजिशन इनका, मुझे लगता है कि इनकी इस मैडनेस के पीछे एजेंडा ये है कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर दे डिप्लोमेटिकली। हम वो मुल्क बन जाए कि ना हमारे किसी के साथ सिफारती ताल्लुकात रहें, ना हमारी किसी के साथ तिजारती ताल्लुकात रहे। अब ये वही दिन चुनते हैं, ये वही टाइम चुनते हैं जब पाकिस्तान में कोई बड़ी बात हो रही होती है, जब हमारा मुल्क इंटरनेशनल फोरम के ऊपर अपना कहीं पांव जमा रहे होते हैं, तो ये खड़े होके यही बातें करते हैं जिनका ना सर है और ना पैर है। इनकी आप टाइमिंग नोट करें, इनकी टाइमिंग क्यों? ये लोगों को ये इनका मुल्क नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली इनका एजेंडा कुछ और है, इनका मास्टर प्लानिंग कुछ और है, और ये वक्त बताएगा। और मैं चाहूंगी कि हुकूमत कभी इसके ऊपर एक वाइट पेपर शाया करे कि बताएं कि जी बाहर से डिक्टेशन लेने वाले, पाकिस्तान में बैठने वाले असली लोग कौन है जी। अच्छा, एक बात जो अभी की एहसान साहब ने वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब हम बात करते हैं कि मुज़ाकरात हों, मिलकर साथ बैठें, कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं ना, इश्यूज होते हैं जिन पर बात भी करनी होती है, एग्री भी करना होता है। उसमें एक बात उन्होंने कही, मैंने उनको इंटरप्ट नहीं किया, उन्होंने कहा कि जो भी आने वाले इंतखाबात के नताइज होंगे, क्या दोनों फरीकैन उसको कबूल करेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा मामला है। फैसला उनके हक में ना आए तो वो तो किसी चीज़ को कबूल नहीं करते। वो तो जिस हुकूमत का हिस्सा बने हुए थे, प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे, तो उन्होंने वो इलेक्शन भी ठीक से नहीं कबूल किए थे। देखिए जी, ही इज़ एक्टिंग जैसे वो बच्चा नहीं होता जो टेंट्रम थ्रो कर रहा होता है। इन्होंने मुल्क अपने टेंट्रम के आगे यरगमाल बनाया हुआ है, एंड इट्स हाई टाइम। अगर वो टेबल पे आते हैं, पार्लियामेंट पे आते हैं, ही इज़ मोस्ट वेलकम, उनको ड्यू रिस्पेक्ट भी दिया जाएगा, उनके साथ बात भी की जाएगी। लेकिन ये चंद हजार लोगों का मजमा देखिए एक प्रेसिडेंट बन जाएगा। आज हम इनका प्रेशर लेंगे, कल ये हुकूमत में होंगे, कोई और अपोजिशन में होगा, तो इतने कोई खास नंबर्स तो ये नहीं है। ये तो कोई आम से नंबर्स हैं, ये तो कोई भी पार्टी इकट्ठी कर लेगी, एक रीजनल पार्टी भी इकट्ठी कर लेगी, फिर लोग डिमांड्स अपनी इस तरीके से करेंगे, तो दिस इज नॉट द वे फॉरवर्ड। जब डेमोक्रेसी में एक तरीका है, पार्लियामेंट है जिसमें सबकी नुमाइंदगी, और इनकी अच्छी खासी नुमाइंदगी है, आए बैठे अपनी बातें फ्लोर ऑफ द हाउस पे लाएं, जो इनको कॉन्स्टिट्यूशन में इनको इश्यूज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पेश करें। ये तरीका फॉरवर्ड है। ये कोई तरीका नहीं है कि जी आप सड़कों पे बैठ के झूठ के बुनियाद पे आप लोगों की पगड़ियां उछालें, इज्जतें उछालें और पराए लोगों की जानें रिस्क पे डालें। अब अल्लाह खैर करे कि कल जो ये जलसा होगा, ये धरना होगा, इतने क्राउड को कंट्रोल करना, फिर क्योंकि पंजाब से जो क्राउड आ रहा है, केपी से जो क्राउड आ रहा है, वहां पे तो चीफ मिनिस्टर उनके सामने हाथ बांध के खड़े होंगे, उनकी कोई चेकिंग होगी या नहीं होगी, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉलो होंगे या नहीं होंगे, ये सब कुछ एक आदमी की ईगो के सामने कॉम्प्रोमाइज किया गया है। हो रहा है, आप भी इस इलाके को अंडरस्टैंड करती हैं, वो इस तरह का है जहाँ पे दोनों तरफ जो है वो ट्रेड सेंटर्स हैं
اور وہاں پر اگر کسی خیر قسم وہ کا تو ان کی chaos تھرو ہوتا آؤٹ ہے اس لانگ مارچ میں پالیسی رہی ہے کہ رش والی جگہ پہ اپنے پروگرام کریں کہ وہ علاقے کے رش سے ان کی کراؤڈ کی کمی ان کمپلیٹ ہو کے جائے. کراؤڈ کی کمی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے. اچھا شرمیلا ایک ایشو ہم بار بار اس پلیٹ فارم سے بھی بات کرتے رہے اس کے اوپر کہ آرمی چیف کی تعیناتی اس ملک میں ہمیشہ ڈسکس ہوتی ہے, اس کو ایک میجر ایشو کنسیڈر کیا جاتا ہے, لیکن اس دفعہ جس قسم کے بیانات دیے گئے, جس قسم کے جملے استعمال کیے گئے اور جس طریقے سے اس تعیناتی کو جلسوں جلوس کا ٹاپک فار ڈیبیٹ یا ڈسکشن بنا دیا گیا, انپریسیڈنٹڈ تھا, ہم نے کبھی نہیں دیکھا. آپ سمجھتی ہیں کہ کل کی اپوائنٹمنٹ اچھے خوش اسلوبی کے ساتھ ہو گئی ہے, اس کے بعد یہ ایک سچویشن سیٹل ڈاؤن ہوگی اور انٹرنیشنلی اب تھوڑا سا ایک سٹیبل پاکستان کا امپریشن جو ہے وہ اب جائے گا, کیونکہ جس وقت سے جنرل عاصم منیر کا نام آیا ہے کم سے کم پڑوسی ملک کی میڈیا میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی صف ماتم جو ہے وہ بچھی ہوئی ہے. ماتم زمان پاک میں بھی دیکھیے آپ نے کبھی بھی کسی بھی ملک کے اندر جی 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 شرمیلا, آپ نے کبھی بھی کسی ملک کے اندر چیف آف آرمی سٹاف, آرمی چیف کی تعیناتی کا اتنا بڑا ایشو بنتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. وی ڈونٹ ایون نو, انڈیا میں لگتے ہیں چلے جاتے ہیں, امریکہ میں لگتے ہیں چلے جاتے ہیں. یہاں پر انفارچونیٹلی عمران خان نے اتنا متنازع اس ایشو کو بنا دیا, اتنا متنازع ایشو کو بنا دیا, اینڈ ہی میڈ اٹ لارجر دین لائف کہ نہ جانے پتہ نہیں کس کی تعیناتی ہو رہی ہے. پورے ادارے کو انہوں نے یرغمال بنایا, پورے ادارے پہ تہمت لگائی. ایک فوج کا ادارہ اتنا عزتدار ادارہ ہے, دے آر فرنٹ لائن ڈیفینڈرز, ہمارے الٹیمیٹ ڈیفینڈرز ہیں, ان کی بے تحاشا قربانیاں ہیں, لیکن متنازع بناتے رہے اور جان بوجھ کے کیا, ایک سسٹمیٹک طریقے سے کیا, نہ صرف جلسے جلوسوں میں بلکہ سوشل میڈیا میں بھی آپ نے دیکھا کہ ایک باقاعدہ کیمپین چلی, which is very unfortunate. یہ ہمارے ملک کے ارادے, ہماری فوج ہے, اس کی عزت کرنا سب سے پہلے ہمیں کرنی ہے, پھر باہر کے لوگ کریں گے. لیکن اگر ہم متنازع بنائیں گے تو پھر باہر کے لوگوں کا کیا ہوگا, ہم کیا کہہ سکتے ہیں ان کو. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب وہ تعیناتی ہو چکی ہے, everybody has moved, but عمران خان has not moved on. میں دوبارہ تیسری دفعہ اس بات کو دہراؤں گی کہ جو میں کی انا اور میں کی سیاست ہوتی ہے نا, وہ پھر وہ انسان خود اس میں خود یرغمال بن جاتا ہے, and that is what has happened unfortunately with him, کہ وہ اس سے باہر نہیں نکل پا رہے. وہ پھر کوئی چیز ڈھونڈیں گے. پہلے عدلیہ کو متنازع بنایا, ایک سسٹمیٹک آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پہ اس ویلیفیکیشن کیمپین عدلیہ کے خلاف ہوئی, جب عدلیہ نے پارلیمان کو بحال کیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو متنازع بنایا, کیا کچھ نہیں کہا ان کے سربراہ کے بارے میں. پھر وہ بیچاری جو ایک خاتون جج تھی, اس کے بارے میں نہ جانے کیا کیا کہا. مطلب کھڑے ہو کے آپ دھمکیاں دے رہے ہیں لوگوں کو, یہ تو کسی طریقے سے بھی اخلاقی طور پہ, آئینی طور پہ, قانونی طور پہ یہ غلط ہے. اور میرا خیال ہے جب آپ اپنے آپ کو محب وطن کہتے ہیں, اس ملک کا لیڈر کہتے ہیں, اور آپ کی فالوئنگ ہے, what message are you giving to the people? He needs to move on in life. دیکھیے الیکشنز اپنے وقت پہ ہو جائیں گے, let the people decide, ان کو فیصلہ کرنے دیں وہ کس کو چاہتے ہیں. اور الیکشن پروسیس از ناٹ اے جوک, اٹس اے ویری سیریس پروسیس. ابھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جو بائی الیکشنز ہوئے, 7 سیٹوں میں سے 7 سیٹوں پہ کھڑے ہو گئے. اب آپ نے ریٹین تو ایک ہی کرنی ہے نا, جو باقی آپ چھوڑیں گے 5 سیٹیں ہیں, اس کے بعد پھر الیکشن ہوں گے. دا اماؤنٹ آف منی, مین پاور اینڈ ریسورسز جو الیکشن پہ لگتے ہیں وہ پاکستانی قوم ہی تو دے رہی ہے نا. اور کیا ہماری اکنامک کنڈیشن ابھی ہمیں یہ کوشن دیتی ہے کہ ہم الیکشن پہ الیکشن کروائیں؟ اٹس ناٹ اے جوک. بالکل بالکل. تو لیکن ان کے لیے شاید ایک مذاق ہے. نہیں بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ظاہر ہے اس تعیناتی کے معاملے کے اوپر تو جس طریقے سے بیہیو کیا گیا, اینڈ لائک یو رائٹلی سیڈ کہ دنیا میں کہیں یہ سب کچھ نہیں ہوتا جو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ہوا. اور آپ نے کہا کہ عدلیہ کو متنازع, فوج کو متنازع, انہوں نے تو ان کمنگ چیف جب نام بھی فائنل نہیں ہوا تھا, جو بھی کوئی ان کمنگ چیف تھا, انہوں نے ان کی شخصیت کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی. رانا احسان صاحب, یہ اتنے ساری چیزیں, اداروں کو بار بار بیچ میں ڈریگ کرنا, ایک تو تعیناتی پر میں چاہتی ہوں ضرور کامنٹ کریں, اور دوسرا جو بات ابھی شرمیلا کری تھی کہ اخلاقی طور پر, قانونی طور پر, آئینی طور پر یہ سب کچھ
نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک شخص جو یہ سب کچھ کر رہا ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی ہم کسی بھی چیز پر ہوتی ہوئی نہیں دیکھتے. اتنا فری ہینڈ کیوں دیا گیا ہے؟ دیکھیں میرے خیال سے بڑی اچھی کارروائی ہوئی ہے. فارن فنڈنگ کے اوپر ایک کنکلوژن پہ پہنچی ہے ای سی پی. اسی طرح توشہ خانہ پہ کنکلوژن پہ پہنچی ہے ای سی پی. ابھی دونوں کو ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے، جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، وہ جعلی ہیروئن کی کیس بنا کے لوگوں کو اندر نہیں کرتی. وہ جعلی ایل این جی کے کیس بنا کے یا جس طرح کے سپورٹس کمپلیکس کے کیسز بنائے گئے، سارے جعلی کیسز بنائے گئے، ایک کے بعد دوسرا اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے گیا اور پھر باہر آ گیا. تو وہ اسٹریٹجی اس حکومت کی نہیں ہے. نہ نیب کو ایک آلے کے طور پہ استعمال کر کے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے. تو یہ ایک میجر فرق ہے. جو چیزیں ہوں گی میرٹ پہ ہوں گی. اگر کیسز بنیں گے تو وہ سالڈ ایویڈنس کے ساتھ بنیں گے، اور یہ حکومت موو فارورڈ کر رہی ہے اس طریقے سے. دیکھیں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ کچھ جگہوں سے جس طریقے سے عمران خان نے اداروں کی اوپر تنقید کی، حملہ آور ہوئے، شاید اگر یہ کوئی اور لوگ ہوتے تو بہت ان کے خلاف کارروائی ہوتی اور دیکھی بھی جاتی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود یہ سارا کچھ جب وہ کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو ایکسپوز بھی کر رہے ہیں، اور لوگ بھی جو ہیں وہ اس تماشا کو دیکھ رہے ہیں کہ جو لانگ مارچ تھا وہ پہلے ان کی سٹوری دیکھیں، سٹوری ٹویسٹ کیسی ہوتی. شروع میں نو کانفیڈنس کے وقت انہوں نے کہا کہ اگر نو کانفیڈنس کامیاب ہو گیا تو سب لون معاف ہو جائیں گے اور ملک جو ہے وہ ایک فائنینشلی بہتر ہو جائے گا. پھر انہوں نے شروع کر دیا کہ یہ ملک تو سری لنکا بننے جا رہا ہے. پھر انہوں نے جو ہے وہ اب چینج کر لیا کہ عالمی سازش تو نہیں، یعنی کہ اس سے خود پیچھے ہٹ گئے. اب یہ کہتے ہیں کہ اکانومی کا ایشو ہے، اکانومی ٹھیک نہیں چل رہی. اب یہ یعنی کہ ان کا اپنا جو نیریٹو ہے وہ ساتھ ساتھ حالات کے تبدیل ہوتا رہا. تو یہ جو فیک بیانیہ ہے یہ آٹومیٹکلی عوام کے سامنے ایکسپوز ہو رہا ہے، اور ان کو خوف بھی یہی ہے. ان کو جو خوف ہے عمران خان صاحب کو، وہ اسی چیز کا ہے کہ اور جتنا ٹائم گزرے گا ان کی جو حقیقت ہے عوام کے سامنے جو ہے وہ آ جائے گی. اور یہی کچھ ہو رہا ہے کہ پیپل آر گیٹنگ ٹو نو دا ٹروتھ اباؤٹ عمران خان اوور آل، اور یہی ان کا سب سے بڑا خوف. بالکل ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. وقت ختم ہو گیا، ورنہ مزید میں ضرور بات کرتی. بہت شکریہ آپ کا رانا احسان افضل، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. سمر ہارون، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. شرمیلا فاروقی، بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ نے آج کے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. ویورز، پروگرام نقطہ اعتراض سے آج کے لیے بس یہی کچھ. اشفین جمال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.